ہم شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کا ایک اہم دن ہے. آج JIT کی رپورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ نے اس کارروائی کا آغاز کیا ہے جو انشاءاللہ چند دنوں میں پاکستان کے لیے ایک ایسا اہم فیصلہ لے کر آئے گی جس کا اطلاق ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پر ہوگا. آج مسئلہ صرف آئین کی خلاف ورزی کا نہیں ہے. آج مسئلہ صرف پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولنے کا نہیں ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان جو مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا تھا قائد اعظم کی رہنمائی میں، کیا اس میں ایک ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے جو پاکستان کے نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کرتا ہو بلکہ اسلامی اقدار، قرآن شریف کے احکامات اور اسلامی تعلیمات کا اس کو کوئی خیال نہیں ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں آنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا. اس فیصلے میں ایک انسان کا کردار، اس پر روشنی ڈالی جائے گی. ایک ایسا شخص جس کو پاکستان کے عوام نے منتخب کیا، جس نے پاکستان کے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جس نے آئین کی کھلا خلاف ورزی کی، جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. اب 1.5 سال سے اس شخص نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے پاکستان کے نام پر ایک دھبا بن چکا ہے. یہ شخص پاکستان کے عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. اس شخص نے 1.5 سال سے نہ صرف عوام سے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنی اولاد سے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنی کابینہ سے جھوٹ بولا ہے، اس نے پاناما لیکس کی حقیقت کو چھپا کر ایک ایسا جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے جو ناقابل معافی ہے. ہمارا سپریم کورٹ پر مکمل اور پورا اعتماد ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ JIT جو سپریم کورٹ نے اپنی معاونت کے لیے بنائی تھی اور کسی کی معاونت کے لیے نہیں، JIT کی تشکیل صرف سپریم کورٹ کے لیے دی گئی تھی، PMLN یا PTI یا عمران خان کے لیے نہیں دی گئی تھی. اس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے اور اب پوری قوم اس بات پہ متفق ہے کہ نواز شریف ایک مجرم ہے. پوری قوم اب سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے اور پورے ملک میں سوائے چند منافقوں کے اس وقت نواز شریف کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچا. میرے